بنی اسرائیل میں ایک لکڑہارا تھا، بہت ہی نیک تھا، پرہیزگار تھا، دن بھر کام کرتا تھا، رات میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا۔ لیکن اس کی جو بیوی تھی، اس کی عورت جو تھی، وہ بنی اسرائیل کی حسیناؤں میں سے ایک حسینہ تھی، یعنی بہت خوبصورت تھی۔ لوگ اس کی خوبصورتی کی مثال پیش کرتے تھے۔ ایک دن بادشاہ کی نظر اس پر پڑ گئی، بادشاہ کا اس پر دل آ گیا، بادشاہ کو اس سے محبت ہو گئی۔ بادشاہ نے چاہا کہ اس کو ایک دن اپنا بنا کے رکھوں گا، اپنی ملکہ بناؤں گا۔ یہ اتنی حسین، اتنی خوبصورت عورت اور ایک غریب لکڑہارے کی بیوی ہے، اس کو اپنے محل کی رانی بناؤں گا۔ بڑے سپنے اس نے سوچ لیے کہ یہ بناؤں گا، وہ بناؤں گا، اس سے نکاح کروں گا۔ تو اس نے ایک بوڑھی عورت، ایک بوڑھی خاتون کو اس کے پاس بھیجا، اس عورت کے پاس، اس لکڑہارے کی بیوی کے پاس۔ اور وہ بڑھیا اس کے پاس آئی، آنے کے بعد اسے بہکانے لگی کہ تو غریب لکڑہارے کی بیوی ہے، وہ تجھے کیسے کھلا پائے گا، تجھے کیسے رکھ پائے گا، تیرے جب بچے ہوں گے، تیری اولاد ہوگی، اس کو کیسے پالے گا۔ اور بادشاہ نے تیرے لیے پیغام بھیجا ہے کہ بادشاہ تجھے محل میں اپنی ملکہ بنا کے رکھے گا، رانی بنا کے رکھے گا، تجھے کوئی کمی محسوس نہیں ہونے دے گا، تجھے اپنی پلکوں پہ بٹھا کے رکھے گا، جو تو کہے گی وہ تیرے لیے کرے گا۔ وہ تجھ سے محبت کرتا ہے، تجھ پہ اس کا دل آ گیا ہے، اور وہ تیرے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو یہ لالچی عورت، خوبصورت حسین اس لکڑہرے کی بیوی، یہ لالچ میں پڑ گئی، اور اس نے سوچا کہ ہاں بات تو صحیح ہے، یہ لکڑہارا ہے، کتنے دن کمائے گا، کتنے دن کھلائے گا، اگر آج کھانا کھا لیا ہے تو کل کا پتہ نہیں، اگر شام کو بن گیا تو صبح کا پتہ نہیں کیا بنے گا، صبح بن گیا تو دوپہر کا پتہ نہیں، تو یہ ہمیں کیسے پال پائے گا، ہمارے بچے ہوں گے، ہمیں کیسے کھلا پائے گا۔ تو یہ سوچ کر اس نے کہا ٹھیک ہے، میں نے بادشاہ کا جو پیغام ہے اسے قبول کر لیا، جاؤ بادشاہ کو ہمارا پیغام سنا دو کہ میں راضی ہوں۔ جب بادشاہ نے سنا کہ یہ حسین، یہ خوبصورت عورت راضی ہو گئی، تو پھر بادشاہ پھولے نہ سمائے، اور اس نے جشن کا اعلان کر دیا۔ جشن منایا گیا عالی شان طریقے سے، بڑے بڑے لوگ آئے، جشن میں شامل ہوئے۔ جب جشن اس کا ہو گیا، پھر اس کے بعد پھر اس نے بوڑھی خاتون کو بھیجا کہ جاؤ اس کو اور بہکاؤ۔ وہ بوڑھی خاتون آئی اور اس کو روز آ کر بہکاتی تھی، روز آ کر لالچ دیتی تھی۔ اب یہ اتنی بہکاوے میں آ گئی، اتنی لالچ میں آ گئی کہ لکڑہارے کو اس نے پریشان کرنا شروع کر دیا کہ تم یہ نہیں کر پاتے ہو، وہ نہیں کر پاتے ہو۔ لکڑہارے کو تانے مارنے لگی کہ تم کھانا بھی نہیں کھلا پاتے ہو، تم ہمارے یہ شوق نہیں پورے کر سکتے ہو، یہ نہیں کر سکتے ہو۔ لکڑہارا اس سے پریشان ہو گیا، اور ایک دن نوبت یہ آئی کہ لکڑہارے نے اسے طلاق دے دی، کیونکہ یہ چاہتی تھی کہ طلاق مل جائے۔ لکڑہارے نے اس کو طلاق دے دی، تو یہ بہت خوش ہوئی کہ خوشی خوشی یہ بادشاہ کے محل میں گئی۔ جب بادشاہ نے اس کو دیکھا کہ یہ آئی ہے، اور بادشاہ تو اس پر پہلے سے فریبتا تھا، پہلے سے ہی اس پر عاشق تھا، تو بادشاہ نے دیکھا، اعلان کر دیا کہ فلاں دن نکاح ہے اور بہت ہی عالی شان جشن ہونا چاہیے۔ تو جس دن نکاح کا دن تھا، بہت ہی عالی شان جشن منایا گیا، بہت ہی عالی پیمانے کا وہ ماحول تھا، بڑے بڑے لوگ تھے، سب کھا پی کر اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ اس کا نکاح ہو گیا۔ جب یہ رات کو دونوں ایک کمرے کے اندر داخل ہوئے اور انہوں نے ایک دوسرے سے سمبند بنانا چاہا، بادشاہ نے جب اس لالچی عورت کو دیکھا اور اس لالچی عورت نے بادشاہ کو دیکھا، تو دیکھنے میں دونوں کی بینائی چلی گئی، دونوں کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی۔ اب دونوں ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکتے۔ پھر بادشاہ نے اس کے ہاتھ لگانا چاہا تو بادشاہ کا ہاتھ سوکھ گیا۔ اسی عورت نے بادشاہ کو ہاتھ لگانا چاہا تو اس عورت کا ہاتھ سوکھ گیا۔ پھر یہ دونوں بہرے ہو گئے، ایک دوسرے کی بات نہیں سن سکتے۔ پھر یہ دونوں گونگے ہو گئے، ایک دوسرے سے بات نہیں کر سکتے، اندھے ہو گئے، گونگے ہو گئے، بہرے ہو گئے، اور ابھی ایک ہی کمرے میں گئے۔
پھر ان کی شہوت بھی ختم ہو گئی، اور یہ دونوں جب صبح ہوتی ہے تو لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ اندھے، بہرے، گونگے ہو گئے۔ یہ خبر اس دور کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچی تو انہوں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کی، تو بارگاہ خداوندی سے ارشاد ہوا، میں ہرگز ان دونوں کو معاف نہیں کروں گا۔ کیا انہوں نے یہ گمان کر لیا کہ یہ جو حرکت انہوں نے لکڑہرے کے ساتھ کی ہے، کیا میں اس سے بے خبر ہوں؟ ہرگز میں بے خبر نہیں ہوں۔ اللہ رب العزت ہمیں تمام خرافاتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اللہ کے ولی نے اپنے مریدوں کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ تمہیں لالچ نہیں کرنا چاہیے، اور تم کبھی بھی ہرگز لالچ مت کرنا، کیونکہ جو لالچ کرتا ہے وہ ہلاک و برباد ہو جاتا ہے۔ اور وہ اللہ کے ولی بیان کرتے ہیں کہ ایک شہر میں ایک بڑھئی رہا کرتا تھا، وہ روزانہ 1 درہم کماتا اور 1 درہم میں سے آدھا درہم اپنے بوڑھے والد اور بیوی بچے پر خرچ کیا کرتا تھا، آدھے درہم کو بچا کے رکھ لیا کرتا تھا۔ عرصہ ہو گیا اس کو یہی کام کرتے ہوئے۔ ایک دن اس نے اپنی جمع کردہ پونجی دیکھی تو اس میں 100 درہم نکلے۔ تو جب اس نے 100 درہم دیکھے تو اپنے باپ سے کہنے لگا، بابا میں تو خسارے میں رہا، گھاٹے میں رہا، اتنا عرصہ ہو گیا مجھے پیسہ کماتے ہوئے اور آج 100 درہم ہی میرے پاس جمع ہو پائے۔ تو بابا ایسا کرتے ہیں کہ اگر ہم اپنی کشتی بناتے ہیں، دوسرے ملک میں سامان بیچتے ہیں، جا کر تجارت کرتے ہیں تو کافی منافع ہوگا۔ تو اس کے باپ نے کہا، بیٹا ایسا ہرگز مت کرنا، کیونکہ جب تو پیدا ہوا تھا تو میں نے ایک ستارہ شناس سے پوچھا تھا تو اس نے بتایا تھا کہ تیرا بیٹا سمندر میں غرق ہو جائے گا۔ تو اس کے بیٹے نے کہا، بابا یہ بتاؤ کہ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ میں مالدار ہو جاؤں گا؟ تو کہا ہاں یہ تو کہا تھا کہ مالدار ہو جائے گا، لیکن یہ بھی کہا تھا کہ وہ سمندر میں ہی غرق ہوگا۔ تو بیٹا میں تو اس دن سے ڈرتا ہوں کہ کہیں تیری ہلاکت سمندر کے اندر نہ ہو جائے۔ تو لڑکا کہنے لگا، بابا یہ سب فالتو کی باتیں ہیں اور پتہ نہیں آپ کو کس نے بتا دیا، آپ بھی ان باتوں پر یقین کرتے ہو؟ تو اس کے باپ نے کہا، بیٹا یہ میری تجھے نصیحت ہے، میری بات مان لے ورنہ تو خسارے میں رہے گا، گھاٹے میں رہے گا۔ لڑکے نے اپنے باپ کی بات نہیں مانی اور کہا، بابا یہ تو ایسی فالتو کی باتیں ہیں، میں جاؤں گا بہت زیادہ مال کما کے لاؤں گا۔ لڑکے نے 40 دن کے اندر بہت عالی شان، بہت شاندار کشتی تیار کی، اس میں تجارت کا سامان رکھا اور دوسرے ملک روانہ ہو گیا۔ 1 سال وہاں رہا اور 1 سال کے بعد جب واپس لوٹا، گھر پر آیا، بہت زیادہ سونا لے کر آیا، بہت زیادہ پیسے لے کر آیا۔ اس کے باپ نے دیکھا تو اللہ کا شکر ادا کیا۔ تو اس کے بیٹے نے کہا، بابا تم کہتے تھے کہ میں سمندر میں ہلاک ہو جاؤں گا، دیکھو میں کتنی اچھی طریقے سے آیا ہوں اور کتنا مال ساتھ میں لایا ہوں، کتنا پیسہ ساتھ میں لایا ہوں۔ تو اس کے باپ نے کہا، بیٹا میں نے منت مانی، جب تو گھر پر واپس آ جائے گا تو میں تیری کشتی جلا دوں گا۔ تو لڑکے نے باپ سے کہا، بابا آپ تو مجھے برباد کرنے پہ لگے ہو، میں اتنا زیادہ مال کما کے لایا ہوں، پیسے لایا ہوں، اور نہ تو میں سمندر میں غرق ہوا، نہ تو کوئی سمندر میں طوفان آیا، اور آپ نے منت مان لی کہ میری کشتی جلا دیں گے۔ تو اس کے باپ نے کہا، بیٹا جو میں جانتا ہوں، جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تو نہیں دیکھ سکتا، میں تیری ہلاکت دیکھ رہا ہوں۔ اس بار تجھے اللہ نے بچا دیا، دوبارہ جانے کی امید مت کرنا۔ تو لڑکا بولا، بابا اتنا مال کما کے لائے ہیں، ایک بار پھر جائیں گے اور اس کے بعد پھر ہم نہیں جائیں گے۔ اس کا باپ بہت زیادہ سمجھاتا رہا لیکن لڑکے نے ایک بات بھی نہیں مانی۔ لڑکا پھر روانہ ہو گیا، اب کی 2 کشتیوں پر مال لاد کر لے گیا، پھر اس سے بھی 2 گنا مال لایا، جو پہلے مال لایا تھا اس سے بھی زیادہ 2 گنا مال لایا۔ تو پھر اپنے باپ سے کہنے لگا، بابا آپ تو کہتے تھے کہ میں ہلاک ہو جاؤں گا اور میں تو واپس آیا ہوں اور پہلے سے زیادہ مال لے کے آیا ہوں، دیکھو آپ۔ تو اس کے باپ نے کہا، اللہ کا شکر ہے کہ تو صحیح و سالم واپس آ گیا، میں نے اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر تیرے لیے دعا کی تھی اور تو واپس آ گیا ہے، بیٹا اب تو مت جانا، اب میری نصیحت سن لی، اگر اب تو گیا تو ہلاک ہو جائے گا۔ اس کے لڑکے نے کہا کہ بابا آپ کی یہ فالتو باتیں، اور آپ نے جس سے سنا اس نے بھی آپ کو فالتو بتایا، ہاں اس نے ایک بات آپ کو صحیح بتائی کہ میں مالدار ہو جاؤں گا، بابا میں پھر جاؤں گا۔ اس کا باپ رونے لگا اور کہنے لگا، بیٹا اب میری بات مان جا، کیونکہ 2 بار تجھے اللہ نے جان بخش دی تو اس کا شکریہ ادا کر، اب تو جانے کی حماقت مت کر ورنہ آپ کی ہلاک ہو جائے گا۔ اس کے لڑکے نے ایک بات بھی نہیں مانی، کہا، بابا آپ کیا سمجھتے ہو میں غرق ہو جاؤں گا، میں سمندر میں ڈوب جاؤں گا؟ ہرگز ایسا نہیں ہوگا، بس آپ دیکھو اب جتنی بار مال لایا ہوں
اس سے بھی زیادہ مال اب کھلاؤں گا۔ لڑکے نے ایک بات بھی نہیں مانی، کیونکہ اس کے دل میں لالچ پڑ گیا تھا۔ ایک بار مال لایا، سوچا اب اس سے زیادہ ملے گا، اس سے زیادہ مل گیا، پھر واپس آ گیا۔ پھر اسے لالچ آیا کہ اب اس سے بھی زیادہ ملے گا، تو لالچ اس کے اندر آ گیا۔ اب جب لالچ آ گیا تو پھر وہ جانے کے لیے اس نے ارادہ کیا۔ آپ کی 3 کشتیاں اس نے تیار کی، بڑی اچھی بڑی عالی شان کشتیاں تیار کیں، اور بہت اس میں مال بھرا اور تجارت کے لیے نکل گیا۔ ابھی جب بیچ سمندر میں یہ پہنچا تو ایک طوفان آیا، کشتیاں آپس میں لڑیں۔ جب کشتیاں آپس میں لڑیں تو کشتیاں تباہ و برباد ہو گئیں، جتنے اس کے ساتھی تھے سب غرق ہو گئے۔ اب اسے اپنے باپ کی باتیں یاد آتیں کہ کاش میں نے اپنے باپ کی بات مان لی ہوتی تو آج میں صحیح و سالم ہوتا، آج میں یہاں غرق نہیں ہوتا، آج میں یہاں ڈوبتا نہیں، آج میری جان یہاں نہیں جاتی، آج میں صحیح و سالم ہوتا اگر میں اپنے باپ کی بات مان لیتا۔ طوفان کی وجہ سے ساری کشتیاں ڈوب گئیں، سارا مال ڈوب گیا اور وہ بھی ہلاک ہو گیا۔ تو ہلاک ہوا اپنی وجہ سے، اپنی بے وقوفی اور اپنے باپ کی نافرمانی کی وجہ سے، لالچ کی وجہ سے، کیونکہ اس نے لالچ کیا، اور لالچ ایک بہت بری بلا ہے۔ جس کو لالچ کی بیماری پڑ جاتی ہے تو وہ ہلاک و برباد ہو جاتا ہے۔ میرے عزیزو، لالچ جیسی بیماری سے دور رہو۔ اللہ تعالی ہمیں لالچ جیسی بیماری سے دور رکھے، کیونکہ اللہ نے جتنا دیا ہے اسی پر اس کا شکر ادا کرو، اور اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بنی اسرائیل میں ایک قصاب تھا، اس کو اپنے پڑوسی کی لونڈی سے محبت ہو گئی، پیار ہو گیا۔ اب وہ دیکھتا تھا کہ یہ لونڈی کس ٹائم کہاں جاتی ہے، کیا کرتی ہے، اور کس ٹائم یہ مجھے اکیلی ملے گی تو میں اس سے اپنی محبت کا اظہار کروں گا، اس سے بولوں گا۔ تو ایک دن کیا ہوا کہ اس کے مالک نے اس کو دوسرے گاؤں میں بھیج دیا۔ جب وہ لونڈی دوسرے گاؤں جا رہی تھی تو راستے میں جنگل تھا۔ جب بیچ جنگل میں وہ لونڈی پہنچی تو یہ بھی اس کے پیچھے ہو لیا۔ جب یہ بھی بیچ جنگل میں پہنچا تو اس نے سوچا کہ موقع اچھا ہے، اور آج اگر نہ اس سے بات کر پائے تو پھر کبھی نہیں بات کر پائیں گے۔ بیچوں بیچ جنگل میں آگے سے جا کے اس نے گھیر لیا لڑکی کو اور کہنے لگا کہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، تمہارے پیچھے ہر وقت پڑا رہتا ہوں کہ کب تم اکیلی ملو، کب میں تم سے بات کروں۔ آج تم اکیلی اس جنگل میں ہو، ہمارے اور تمہارے علاوہ اس جنگل میں اور کوئی نہیں ہے۔ تو اس لڑکی نے کہا کہ میں بھی تم سے بہت محبت کرتی ہوں۔ جب اس کو معلوم چلا کہ یہ لڑکی بھی مجھ سے بہت محبت کرتی ہے تو اب اس کا ارادہ بدل گیا۔ اس کا ارادہ بدلا، اس نے کہا جنگل ہے، کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، اب ہم لوگ یہاں پر بدفعلی کریں گے، ہم تمہارے ساتھ بدفعلی کرنا چاہتے ہیں۔ لڑکی نے جب اس کا یہ ارادہ دیکھا کہ یہ اس کا ارادہ غلط ہے تو لڑکی نے کہا یہاں پر حقیقت بات ہے کہ کوئی نہیں ہے، ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا، کیا ہمارا رب بھی ہمیں نہیں دیکھ رہا؟ کیا تم اس رب سے نہیں ڈرتے؟ اگر اس رب سے نہیں ڈرتے تو میرے ساتھ تم بدفعلی کر سکتے ہو۔ تو اس نوجوان نے کہا، اس قصاب نے کہا کہ جس رب سے تو ڈرتی ہے میں بھی تو اسی کا بندہ ہوں، جا، میں نے اس رب کے لیے تجھے چھوڑ دیا۔ لڑکی اپنے راستے چلی گئی۔ اب یہ بھی اپنے راستے چلنے لگا۔ اب کچھ دور چلا تو اس کو پیاس کی شدت محسوس ہوئی۔ جب اس کو پیاس لگی تو وہاں پر تو کوئی پانی نہیں تھا، وہاں پر تو کوئی جھیل جھرنے نہیں تھے، کوئی نل نہیں تھا۔ اب اس کو پیاس کی شدت محسوس ہوئی، ایک جگہ پر بیٹھ گیا۔ اتنی دیر میں کیا دیکھتا ہے کہ اس زمانے کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک قاصد ادھر سے گزرا۔ اس نے جب دیکھا کہ ایک انسان، ایک نوجوان بیٹھا ہوا ہے تو اس نے پوچھا کہ کیسے بیٹھے ہو؟ تو اس نے کہا ہمیں پیاس کی شدت محسوس ہو رہی ہے، پیاس لگ رہی ہے اور یہاں کہیں پانی نہیں مل رہا۔ تو اس قاصد نے کہا کہ ہمیں بھی پیاس لگ رہی ہے، چلو ہم لوگ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اور اللہ تعالی ہم پر اپنے رحمت کے بادل نازل فرمائے گا۔ تو اس نوجوان نے کہا کہ ہمارے پاس کوئی ایسی نیکی نہیں ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں جو اللہ تعالی ہماری دعا قبول فرمائے گا۔ تو اس قاصد نے کہا اچھا ایسی بات ہے تو ہم دعا کریں گے، تم آمین کہنا۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب یہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگا، یہ آمین کہنے لگا۔ اتنی دیر میں کیا دیکھتے ہیں کہ کالے کالے بادل ان کے اوپر چھا گئے، بارش ہوئی، یہ سیراب ہو کر نکل گئے۔ جب اپنے اپنے راستے پر یہ لوگ چلے تو وہ نوجوان، وہ قصاب اپنے راستے پر چلا اور یہ